برسوں سے اپنی زندگی کی سنوارنے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہی ہے۔ دلی کے بھگول میں جم ٹرینر کے طور پر کام کر رہی فریبہ نے بتایا کہ طالبان نہ پہلے قابل قبول تھا اور نہ اب ہے۔ فریدہ نے ایکسکلوزیو بات چیت کی ہماری نمائندہ رچنا سے۔ افغانستان پر طالبان کی حکومت۔ طالبان کہہ رہا ہے کہ وہ بدل چکا ہے، مہیلاؤں کو کام کرنے کا ادھیکار دیا جائے گا، مہیلاؤں کو گھر سے باہر نکلنے کا ادھیکار دیا جائے گا، شریعہ قانون لاگو کریں گے۔ کیا واقعی میں طالبان بدل چکا ہے؟ کیونکہ افغانستان تو 20 سال میں بدل گیا ہے۔ کیا بدلے ہوئے افغانستان کو طالبان اپنائے گا؟ آج ہم طالبان سینک کی پتنی سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ میں 14 سال کے تاہم عراق کے رہنے والی ہے، وہ بھی افغانستان میں ہے، اور میں ایک فیملی میں رہتی تھی، زندگی تھوڑا آرام تھا، اور میں افغانستان میں رواج یہ ہے کہ لڑکیوں سے شادی کے لیے نہیں پوچھتی ہے۔ میں 14 سال کا تھا، میرا مجبوری تھا، میرے ماں بیمار تھا، میں نے شادی کو قبول کیا، اور میں نے اس لڑکے کے ساتھ جو عمر 20 سال مجھ سے بڑا تھا، میں نے شادی کر دیا۔ کھا لو پی لو چھپ رہو۔ میں نے بول دیا میں بھی پڑھائی کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، شادی کیا۔ بول دیا نہیں، پڑھائی مرائی لڑکیوں کے لیے نہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارا دونوں کا 4 لڑکی ہو گیا ہے، اور افغانستان میں طلاق بھی رواج نہیں کہ تم اٹھ جاؤ طلاق لے لو۔ ایک دن آ گیا کہ میرے قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ سب کام کرتی تھی، چرس تریاک شیشہ ایروین سب کام کرتی تھی، اور میرے بڑے بیٹے کو دے دیا 5 لاکھ کے وجہ پیسے میں۔ دوسری بیٹی کو تو جگہ بھی مجھے پتا تھا فرا ہے کہ سب طالب فرا سے ہے، وہ سب فرا میں کوئی نہیں چل سکتی، میڈیا کوئی لوگ۔ فریبہ، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 2 بیٹیوں کو بیچ دیا، آپ کو یہ کب پتا چلا کہ جو آپ کا پتی ہے وہ طالبان کے سمپرک میں ہے، وہ ایک سینک ہے طالبانی؟ کیا شادی سے پہلے یہ بات پتا تھی؟ نہیں، شادی کے پہلے نہیں تھا، شادی کے بعد پتہ چل گیا، کیونکہ مجھے چاقو مارا، اس کو پولیس پکڑنے کے لیے سب جگہ ڈھونڈ لیا، پھر ہم کو پتہ چل گیا، اس کے کال آ گیا، پھر اس کو دیکھا کہ طالبان کے ساتھ ہے، اس جگہ میں جا تو طالبان تھا، اور جو اتنے امید سے مجھے کال کرتی تھی کہ اگر تمہارے بابا کو ایسا کرتی ہو، تمہارے ماں کو ایسا کرتی ہو، سب فوج میرے ساتھ ہے، سب بھائی لوگ میرے ساتھ ہے، طالب لوگ کو بولتی تھی۔ پھر ابھی میں بھی دری وری سے، کیونکہ میرے اگر 2 بیٹی گیا، میرے 2 بیٹی اور بھی ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میں آ گیا اور ڈر گیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ تھوڑا ہیلپ کیا اس دوست نے، اس دوست نے میرے ساتھ راستہ دکھا دیا، اور میں سمجھتی تھی کہ ہندوستان ایک بار میں اور بھی آ گیا ہوں۔ میرے ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھا، تھوڑا زبان بھی سیکھ لیا، اور تھوڑا راستہ کو بھی پتا تھا، اس لیے میں آ گیا ہندوستان۔ ابھی میرے 2 بیٹیوں کے ساتھ، مجھے 2 بیٹیوں سے پتہ نہیں کہ وہ دونوں زندہ ہے، مر گیا ہے، کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے۔ بالکل، آپ جب ہندوستان یہاں پر آ گئی تو 2 بیٹیاں آپ کے ساتھ میں تھی، اس کے بعد جو آپ کے پتی ہیں انہوں نے کسی طریقے سے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ بات کرنے کی کوشش کی، یا فون کیا انہوں نے؟ مجھے کال نہیں کیا، کیونکہ میرا نمبر نہیں ملتی ہے، اور میرے پریوار لوگوں کو بہت تنگ کیا، بہت دھمکی دیا ہے۔ اس 4 سال میں وہ 6-7 پیپر طالبان کی طرف سے اختار نامہ بولتی ہے، تحدید نامہ بولتی ہے، میرے بابا کو بھیج دیا ہے کہ اگر تم فریبہ اور 2 بیٹیوں کے ساتھ کو بلوا لو یا آنے کے لیے، کیونکہ فریبہ کے پاس ہی ہو گیا ہے۔ 4 سال پہلے وہ طالبان میرے موت کا اعلان کیا ہے، سب پیپر میرے پاس ہے۔ یہ اعلان طالبان نے کیا؟ میرے پاس پیپر ہے سب، وہ اس پر مر کیا ہے کہ اس کے موت ہوتی ہے۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ بھاگ گیا ہے، یہ نہیں بولتی کہ مجبوری سے گیا ہے، اس کی 2 بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، یہ اپنے بیٹیوں کے بچانے کے لیے اس کام کیا ہے۔ اور میرے پاس پیپر بھی، اور ان لوگوں نے میرے ماں اور بابا فیملی کو بہت دھمکی دیا، بہت زیادہ، اتنا ہو گیا کہ میرے ایک بھتیجی کی موت ہو گیا ہے، وہ 6 سال کا بچہ تھا، سڑک پر ایسا چلتی تھی گاڑی، بڑا گاڑی آ گیا ہے، اس کو مارا، اور 4-5 دن بعد وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، اس کا مرنے اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ جو ہو گیا۔ اس کو کال کیا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا پریشانی تھا، تم کو بہت ہم پریشان کرتی۔ ابھی ایک دن بھی میں یہاں کام کرتی تھی دکان پر، کیونکہ کوئی افغانستان سے آ گیا ہے، ویڈیو لے لیا اور اس کو یوٹیوب میں ڈال دیا۔ اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ہندوستان میں ہوں، یہی بغل کے رہنے والی ہوں، اور اس کے بعد بھی میرے بابا کو پیپر بھیج دیا ہے کہ ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے بیٹی اور دونوں پوتوں کہاں ہیں۔
तो आपने देखा कि फरीबा किस तरीके से भारत सरकार से सिर्फ यही अपील कर रही हैं कि उनकी मदद की जाए। 4 साल से वो यहाँ रह रही हैं, रिफ्यूजी कार्ड उन्हें नहीं मिला है और जिस दर्द से वो गुजरी हैं, उनका कहना है कि मैं सिर्फ अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि दूसरी फरीबा ना बने। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।